اور میرے آقا یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان بات ہدایت چی عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدیع العجبی، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ یہ عبد الرحمن جامی کا خراج عقیدت تھا۔ اب ایک اور عاشق رسول کی بھی سنیے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہزار صبح بہار از نگاہی چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش، چمن چمن گل و نسری زے عکس رخری زد، چمن چمن گل و نسری زے عکس رخری زد، سبد سبد گل خندان ز راہ می چکدش، بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود، چه خنداؤ چه تبسم کے جاہ می چکدش، چه خنداؤ چه تبسم کے جاہ می چکدش، صدا آفتاب بزیر گلیم میرخ شد، صدا آفتاب بزیر گلیم میرخ شد، یہ دل کے فقر چه گویم کے ماہ می چکدش، میرے محبوب کی سادگی تو دیکھو، اس کے فقر کا دامن جھڑ جائے تو ستارے گرنے لگے، اس کے اللہ میرے محبوب کی سادگی تو دیکھو، اس کے فقر کا دامن جھڑ جائے تو ستارے گرنے لگے، اور اس کی کملی اٹھ جائے تو چاند طلوع ہو جائے، یہ دل کے فقر چه گویم کے ماہ می چکدش، چه گفتگو چه تبسم شہادت بہدوس، چه گفتگو چه تبسم شہادت بہدوس، میرے محبوب کی باتیں تو سنو، میرے محبوب کی گفتگو تو دیکھو، کہ
کہ سر بگریباں ہو کر بولے تو حدیث بنتی جائے، سر اونچا کر کے بولے تو قرآن بنتا جائے۔ نظر کنید ببخت بلند بیوازنے، نظر کنید ببخت بلند بیوازنے، کہ از کنار غریب است ماہ نیچ کداش۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم صدر جلسہ و صدر جماعت حضرات علماء کرام، سپاہ فاروق اعظم کے بہادر، غیور اور جانباز ابابیلوں، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھ سے پہلے میرے رفقاء نے گلشن نبوت سے چند مہکتے پھول اپنے اپنے انداز میں چن کر آپ کے سامنے پیش کیے اور آپ کے دل و نگاہ کو معطر کیا۔ سیرت اور وہ بھی سرور کائنات کی، خدا مجھے نفس جبرائیل دے کو کہوں، عمر نو چاہیے بیان کرنے کے لیے اور قلب صدیق اکبر چاہیے سننے کے لیے۔ یہی تو وہ موضوع ہے جس کی جوانی قیامت تک بڑھاپے میں نہیں جائے گا، یہی تو وہ سبجیکٹ ہے جس کا شباب اور گرین ہے۔ آل قلم لکھتے رہیں گے، خطیب بولتے رہیں گے، مگر جو وہ کستوری کی ڈبیا ہے اسے جب بھی کھولو گے انوکھی مہک ملے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آقا کی سیرت چھیڑوں، توحید کچھ اس طرح ہوگی میں اگر چاہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن شخصی پر یہ وقت پورا کر سکتا ہوں، آپ کو یہی بتاؤں اور کہوں کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور کا پسینہ کیسا تھا، آپ سے یہ بیان کروں کہ حضور کی جبین کی طلعت کیسی تھی، آپ کا سراپا تھا، آپ کا پسینہ کیا تھا۔ اگر میں آپ کے سامنے یتیم مکہ کے پسینے کی بات کروں تو بلا مبالغہ رشک تاثر ہے، اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی بات کروں تو عنوان بصیرت ہے، اگر میں حضور کی جبین کی بات کروں تو طلعت صبح ہے، اگر میں حضور کی تبسم کی بات کروں تو عنوان کرن ہے، اگر میں حضور کے سراپا کی بات کروں تو رشک ملکوت ہے۔ لیکن جب
سیرت کو اس انداز میں بیان کیا جائے گا تو انسانیت ابھی ایک اور گوشے کے لیے انتظار کرے گی کہ یہ تو آپ نے سب خوبیاں بیان کر دی، آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ حضور کا مشن کیا ہے، حضور کا پروگرام کیا ہے؟ تو عزیز نوجوانوں سن لیجئے، حضور کا اور حضور سے پہلے سب انبیاء کا مشن صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان یکجائی ہو جائے، ہر جائی نہ رہے۔ اب آدم کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کل عرض میں اللہ کی طرف سے آفاقی موقف لے کر آنے والے ہر نبی نے یہی کوشش کی کہ انسان یکجائی ہو جائے۔ الزامی بات نہیں کرتا ہوں، دعوت و فکر دیتا ہوں اور بعد علم دانش کو اور حضرات علماء کا کوئی ایک پیغمبر روح زمین پر اس لیے نہیں آیا کہ وہ پیشہ ور خودی مشین بیٹھ کر تعویذ گنڈے بیچے، ایک بھی نبی اس لیے نہیں آیا۔ ہر پیغمبر نے انسان کی زمین کی آوارگیوں کا مداوع، اب اپنے آقا کی سیرت سننے سے پہلے آقا کے دادا کی سیرت سنی، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم سیرت قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ ام المومنین سے فرزندوں نے پوچھا، مخدومۃ المسلمین مریم اسلام عفیفہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ہمیں حضور کی سیرت و اخلاق بتائیے، تو رحمت عالم کی رفیقہ حیات نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، قرآن کھول لو نا، کان خلق القرآن، قرآن کھول لو، ہر ورقے پہ محمد کا حسن بکھرا ہوا ہے۔ تمام انبیاء نے یہ جملہ یاد رکھا، انسان کو یکجائی بنایا، ان کا مشن یہی رہا، جلوت میں بھی خلوت میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی، جب کبھی جہاں کہیں موقع ملا یہی فرض ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا جس کی نسل سے کم ہوتے 14,000 انبیاء ہے، قرآن کہتا ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ محبوب قرآن کے آئینے میں ذرا ہمارے دوست کا حسن تو دیکھیے، فی الکتاب ابراہیم، قرآن کے آئینے میں ہمارے سچے دوست ابراہیم کے حسن کی جھلک دیکھیے نا۔ ایک اور مقام پہ تعارف کراتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اکیلا ابراہیم حق و صداقت کی راہ میں اتنا کام کر گیا کہ پوری امت بھی وہ کام نہ کر سکتی جو تنہا ابراہیم نے کر دیا۔ ان ابراہیم کان نبیا نہیں کہا، وہ تو ہے، کان رسولا نہیں کہا، اس میں تو کوئی شک نہیں، کان امتن، مرکزیت کی حد ہو گئی، وہ بات وہ جوہر پوری قوم میں
کہیں نہیں ملتا جو اکیلے ابراہیم کے دامن میں اللہ نے ڈالا. خالصا للہ حنیفا، وہ یکجائی تھا. نبی بھی یکجائی ہوتے ہیں، جملے یاد رکھنا. نبی بھی خالصا للہ حنیفا. اب اس کی تفصیل قرآن میں بیان کی کہ کیسا حنیف. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یکجائی تھا ہمارا دوست، اس کی زمین اللہ ہی کے آگے جھکنے والی تھی. سب سے پہلی تقریر، سب سے پہلا خطاب قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے بیان فرمایا. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل. قوم ماڈل بنائی پھرتی تھی، قوم ماڈل بنائی پھرتی تھی، نمونے. تماثیل ڈکشنری جن دوستوں نے پڑھی ہے عربک ڈکشنری، ان کے دل و دماغ کو دستک دے کے پوچھتا ہوں تماثیل کے کیا معنی ہیں. ماڈل، نمونے، بزرگوں کی قبروں کے ماڈل جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، ان کی شبیہیں اٹھائے پھرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نذرانے ڈالتے ہیں، چومتے ہیں. مبہتیات نے فرمایا ماہادہ التماثیل. وہ چاہے یہ کیا ڈرامہ کیے پھرتے ہو؟ ماہادہ التماثیل التي انتم لها عاكفون. یہ کیا ماڈل بنا رکھے ہیں تم نے، ان کے سامنے جھکتے دکھتے ہو؟ ایک اور مقام فرمایا جابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اب حضور کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ان کے سامنے زمین جھکاتے ہوئے شرماتے نہیں ہو. تمہارے ضمیر کو موت واقع ہو گئی ہو. بدبخت ہو. چند چکو کے لیے، چند چکو کی ہوس میں اور مجاورو ان کو سجدہ کرتے ہو، نہ جو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ان کے سامنے جھکتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، اس کو کیوں نہیں پکارتے ہو جو سب کچھ کرنا جانتا ہے؟ وقت برباد کی اجازت نہیں دیتا. ایک اور نبی، ایک اور پیغمبر. میں اپنی گفتگو کو نبھانے کے لیے قرآن کی چند جھلکیاں دکھا رہا ہوں کہ ہر نبی انسان کو یکجائی بنانے آیا ہے. ایک اور نبی جیل میں بیٹھا ہے. کہاں بیٹھا؟ تو معلوم ہوا نا کہ جیل جانا بھی انبیاء کی سنت. گدیوں پہ بیٹھ کر اندرین فضاؤں میں تعویذ لکھنا نا جیل میں جانا. اور پتا کیوں گئے؟ خود مانگی جناب صدر. اور مانگی کب مانگی؟ جب مصر کی آوارہ نسوانیت میں یعقوب کے بیداغ فرزند کی جوانی کے خلاف سازش کیا تھا؟
قرآن پاک کہتا ہے نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. مصر کی دوشیدگی نے بے زبان عزیز و مصر کی بیگم کو تانا دیا. کتنی بدذوق ہوئی. زر خرید کو آئیڈیل بنا کر شہزادیوں کا ذوق بھی بدنام کر دیا. کسی اپنے جیسے شہزادے کو دل دیتی. قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہم عزیز مصر کی بیگم نے جب مصر کی گمراہ نسوانیت کا تانا سنا ارسلت الیہم انویٹیشن کارڈ ایشو کیے وآتت لہن متکئا اور ان کے لیے دسترخوان بچھائے فروٹ سجائے وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری کانٹے دیے. عزیز نوجوانوں یہ چھری کانٹے ڈائننگ میز میں چھری کانٹے یورپین فنکار ڈائننگ میز میں چھری کانٹے سجا کے آج انسانیت سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مہذب کر دیا ورنہ تمہاری زندگی بڑی عجیب تھی. میں نے وہیں انگلینڈ میں جا کے کہا کہ یہ چھری کانٹے ڈائننگ میز سے تم نے نہیں مصری تہذیب کی یادگار ہے ہزاروں سال پہلے. اگر یہی احسان ہے تو یہ تمہارا نہیں. اور ظالموں تم نے انسان کو چھری کانٹے دیے اور محسن بن بیٹھے. انسانیت کا محسن وہ ہے جس نے اس کے دامن میں ہدایت کے پھول ڈالا, جس نے اسے رشت کے سویروں سے معمول کیا. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ چھریاں دے دی. وقالت اخرج علیہم جناب یعقوب علیہ السلام کے سجیلے بیٹے سے کہا ذرا باہر آئیے نا. یہ مجھے تانے دیتی ہے کہ زر خرید کو آئیڈیل بنا لیا. باہر آئیے نا. قرآن کہتا ہے فلما رأینا ابن یعقوب کے چہرے پر نظر ڈالی اکبرنا مبہوت ہو گئی, حیران کھو گئی. وقطعن ایدیہم ہاتھ کاٹنے لگی. وقلن ھذا للہ ما ھذا بشرا اور تک میں کھا کھا کر کہنے لگی ہم نے تو سمجھا تھا کوئی انسان ہوگا لیکن یہ تو کوئی بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے. ان ھذا الا ملک کریم بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے. ملتان کے دوستوں سچ کہا انہوں نے نوری تھا یا انسان تھا تو سمجھ گئے کہ کیا جن کا معدہ کمزور ہو, جن کا ذہنی ہاضمہ کمزور ہو, وہ یعقوب کے فرزند کا حسن نہ بچا سکی تو ان کی اولاد عبداللہ کے یتیم کا حسن کیسے بچائے گی. وہ تو یوسف تھا, یہ تو آمنہ کا لال ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. آج خوبا مدارند تو تنہا داری. صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرۃ
اور نانوتوی کیا کہتا ہے؟ نانوتوی کہتے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، امیدیں لاکھیں لیکن بڑی امید ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار۔ جیو تو سات سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مارے۔ اور بخاری نے کیا کہا؟ بخاری کے ایک اشتہار پر خدا کی قسم حضور کی ناک سے لکھے جانے والے کئی دیوان قربان کیے جاتے ہیں۔ اشتہارت علماء کرام، اشتہارت تو دیکھیے، فرماتے نظر کنید وقت بلند بے وزن، نظر کنید وقت بلند بے وزن، شاہ جی فرماتے ہیں اس اجڑی ہوئی بیوہ کی خوش بختی تو دیکھو، نظر کنید وقت بلند بے وزن، کہ اب کنارے غریبت سے ماہی سکبر، کہ اس کی بیوگی کے پہلو میں کیسا آسمان ہدایت کا سراج منیر چمکتا نظر آ رہا ہے۔ جناب خدیجہ ام المومنین حضرت خدیجہ 40 سال کی ہیں اور رحمت للعالمین کی عمر 25 برس کی ہے۔ شادی ہوئی خدیجہ سے کب؟ محرم الحرام میں۔ حضور کی پہلی شادی محرم الحرام میں۔ اجمی نادانوں کی شادیاں تو بیٹیوں کی اس لیے نہیں ہوتی کہ محرم میں شادی ہوگی تو گھر اجڑ جائے گا۔ خدیجہ کی شادی محرم میں ہوئی، گھر نہیں اجڑا، اسے تو محمد جیسا دولہا نصیب ہو۔ تو کیا کر رہا تھا؟ قرآن پاک کہتا ہے جناب یوسف علیہ السلام کے کردار کے خلاف سازش ہوئی، مصر کی آوارہ نسوانیت نے پیغمبر اکبر کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا تو اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، فرماتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، رب میرے داتا اور داتا گنج بخش، انبیاء میں داتا کون ہے؟ جواب اب تک ٹھیک نہیں دیا، اللہ ہی جواب صحیح دیا کرو۔ فرمایا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے داتا یہ مجھے غلط راستے کی طرف بلاتی ہے۔ آزادی بہت اچھی نعمت ہے، لیکن جس آزادی میں انسان کا کردار خطرے میں پڑ جائے، میں اس آزادی کو جیل کی زندگی پر قربان کرتا ہوں۔ لہذا میری التجا ہے کہ مجھے جیل میں بھیج دے تاکہ میں ان کی دسترازی سے بچ سکوں۔ قرآن کہتا ہے فاستجاب لہ، ہم نے اپنے نبی کی التجا کو قبول کر لیا۔ فَفَرَجْنَاهُ كَيْدَهُمْ، اور بچا لیا ہم نے ان کے غلط ارادوں سے اپنے نبی کو۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان بھی جیل میں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک نوجوان کہتا ہے
انی ارانی آصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اے روشن تیرے والے، اے روشن زمین والے، ہم نے خواب دیکھا ہے، ذرا ہمارے خواب کی تعبیر تو بتائیے. ایک نے کہا میں نے دیکھا میں کھانے میں ساتھی بنا ہوا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ سر پہ کہاں اٹھا کے جا رہا ہوں، پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، ذرا بتائیے کہ ان کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتاتا ہوں تمہارے خواب کی تعبیر، لیکن ذرا ٹھہرو، جلدی بتا دوں گا. اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے مما علمنی ربی، خدا کے عطا کردہ علم کے نور سے میں تمہیں بتاؤں گا اس خواب کی تعبیر. لیکن پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو. یا صاحب السجن، یا صاحب السجن، اگرچہ موضوع سے ہٹ رہا ہے مگر ضروری ہے. یہاں جیل میں ایک نبی اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کہتا ہے یا صاحب السجن، اور امام الانبیاء غار کی خلوتوں میں اپنے صاحب کو کہتے ہیں. قرآن جب اس کا منظر پیش کرتا ہے مجھز یقول لصاحبہ، اور جب یہ منظر پیش کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ یا صاحب السجن. قرآن کے عظمتوں پہ قربان جائیں. انسانی فکر کی تاریکیوں کے اضافے کے لیے قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے. قرآن نے واضح کر دیا کہ جو جہاں جیل میں بیٹھے ہیں ان کا قرب جیل تک محدود ہے. اس لیے نبی کے بیٹے میں بھی یہی حقیقت سمجھتی ہے کہ یا صاحب السجن، لیکن جو قرآن کی خلوتوں کا رفیق ہے اس کا قرب دائمی ہے، اس کا تعلق دائمی ہے، انمت ہے. اس لیے وہاں اس یقول لصاحب خاص نہیں کہتا پیغمبر، بلکہ ارشاد ہوتا ہے یقول لصاحبہ. جب اس نے اپنے دوست سے کہا تو صدیق اکبر کی صحابیت دائمی ہوئی. اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اب بھی دیکھ لے. میں نے کہا صدیق کی عظمت کے لیے علمی دلائل کو لگا دیں گے. بدیہی دلیل، منطقی دلیل صرف یہی کافی ہے کہ ابو بکر کل بھی ساتھ، ابو بکر آج بھی ساتھ. قرآن پاک نے فرمایا پوری یا صاحب السجن. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے جیل کے دوستوں، اپنے خواب کی تعبیر سننے سے پہلے مجھے بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جس کے آگے زمین جھکائی جائے وہ کئی ہونے چاہیے یا ایک، جسے مشکلات میں پکارا جائے وہ کون ہے، جس کے آگے تنہائی میں ہاتھوں بہائے جائیں، جسے ہر پتا موجود سمجھا ہوا ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. میرے محبوب آپ دیکھتے نہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کی باتیں جاننے والا وہی ایک ہے. جب کوئی 3 بیٹھتے ہیں تو وہ چوتھا ساتھ، جب کوئی 5 بیٹھتے ہیں تو وہ چھٹا ساتھ، جب فرق سے کوئی ایک ہوتا ہے تو وہ دوسرا، جب 19 ہوتے ہیں تو وہ 30واں، جب 100 کم ہوتے ہیں تو وہ 100واں، جب 1 کم 1000 ہوتے ہیں تو وہ 1000واں.
کوئی کم ہوں یا زیادہ، وہ اللہ ہوگا، یہ نہیں کہ اللہ ہوگا وانت معہم، کہ میں اور آپ ساتھ ہوتے۔ پیغمبر سے فرمایا ساری دنیا کو کہہ دیجیے کہ صرف میں ساتھ ہوتا ہوں، تو جو ہر جگہ موجود وہ کون؟ دو ہے نا، دو ملتان کے دوستوں، ایک کہتا ہے خدا ہی ہر جگہ موجود ہے اور ایک کہتا ہے خدا بھی ہر جگہ موجود ہے۔ ایک کہتا ہے خدا ہی ہر جگہ دستگیری کرتا ہے اور ایک ساتھ ارشاد فرماتے ہیں خدا بھی دستگیری کرتا ہے۔ ایک کا عقیدہ ہے کہ خدا ہی بیماریاں دور کرتا ہے اور ایک ساتھ کہتے ہیں خدا بھی بیماریاں دور کرتا ہے۔ ایک کا عقیدہ ہے اللہ ہی سجدے کے لائق، اور دوسرے ساتھ کا ارشاد ہے کہ مسجد میں اللہ کا سجدہ اور مسجد سے باہر کہیں نقل مرکب کی چھاؤں، کہیں مرنے والے کے پاؤں، اشاروں اداؤں، مزاروں خانقاہوں۔ الطاف حسین حالی مرحوم نے کیا کہا؟ کہیں نقل مرکب کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں ادھر اور ادھر۔ تو ایک کا عقیدہ ہے کہ خدا ہی سجدے کے لائق ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ خدا بھی سجدے کے لائق۔ کوئی فرق ہوا؟ میں نے جو مطالعہ کیا قرآن پاک کا عزیز نوجوانوں، مجھے اس میں وہی فرق نظر آیا جو منقوہا اور بازاری میں فرق۔ منقوہا اپنے خاوند سے جب اپنی عزت کسی ایک سے حوالی کرتی ہے زندگی بھر کے لیے تو نکاح کا دن وعدہ کرتی ہے تیری ہی ہوں، اور بازار میں بیٹھی ہوئی غلاظت کا مجسمہ وہ ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں۔ تو موحد اور مشرک میں یہی فرق ہے۔ موحد اور مشرک میں یہی فرق ہے کہ موحد رب کے آگے جھکتا ہے اور مشرک رب کے آگے جھکتا ہے۔ موحد خدا کا ہی سجدہ کرتا ہے اور مشرک خدا کا یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ ساتھ آپ جذباتی ہو گئے، جہاں کھڑے ہو کر جذباتی ہونا خطرات کو دعوت دینا ہے۔ اس مقام پہ بولا جانے والا ایک ایک جملہ نہیں، ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف حشر کے میزان میں تولا جائے گا۔ یہاں سوچ سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے اور میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں۔ آئیے قرآن سے ہوتے چلے۔ قرآن پاک نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنين۔ اگر مرد بد کردار ہو تو عورت بھی اسی جیسی، اگر عورت بد کردار ہو تو مرد بھی اسی بہانے سے۔ برادر محترم مجھے 2 منٹ میں مانگتا ہوں۔ جن خنزیروں نے، جن ظالموں نے ابو بکر کی بیٹی کے کردار کو چیلنج کیا، وہ صدیقہ کو بد کردار ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ صدیقہ کے شوہر کو بھی بد کردار ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے تو قرآن اتنا حساس ہوا کہ پوری سورہ اتری۔ خدا اسی لیے تو حساس ہوا کہ ہر سے غریب میں ہو کے اعلان کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرا پیغمبر جیسے میری بات طریقوں سے پاک ہے، تیری آئندہ کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے۔
کی منقوہا نہ ہوتی، کوئی آوارہ اس سے انگلی اٹھاتا تو خدا کو اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں تھی. یہ اس خاتون کا منافقوں نے انگلی اٹھائی جو نبی کی رفیقہ ہے، جو پیغمبر کی خلوتوں کی رفیقہ ہے، جو نبی کے بستر کی زینت ہے، جو محمد کی آبرو ہے، جو ملت کی مادر محترمہ ہے، جو رسول کی پرسنل لائف کی ترجمان ہے. اس لیے خدا کی غیرت میں تلاسم پیدا ہوا کہ عائشہ کی عصمت سے محمد کی عصمت وابستہ ہو چکی. پیغمبر کی عصمت کو بیدار ثابت کرنے کے لیے خدا نے صدیقہ کائنات کے کردار کو بیدار ثابت کیا. نہیں، بڑا پیارا نعرہ لگایا اس نے. میری ساری تقریر اسی ایک نعرے سے قربان جائے، سیدہ اہل بیت. سیدہ اہل بیت. قرآن پاک میں خدا کو اعلان کرنا پڑا، اب کوئی بات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. لوٹ کریکٹر عورتیں گندے کردار والے مردوں کے لیے، گندے کردار والے مرد بدبودار عورتوں کے لیے. میرے محبوب معصوم عورتوں کے لیے تیرے جیسے شوہر، تجھ جیسے بیدار شوہروں کے لیے عائشہ جیسی بیویاں. رہی ان کی باتیں، لا تطع كل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. ایسا کہ دشمن تو ہے ہی مشکوک النسل، ان کی باتوں پر آپ کیوں کان بھرتے ہیں؟ میں جو حد کے بڑی سے اعلان کرتا ہوں، جیسے تیری نبوت، تیری رسالت کا دامن سبزی کے چاند سے بھی زیادہ اجلا، تیری رفیقہ حیات کا کردار بھی جنت کی حوروں سے بھی زیادہ بیدار. رب کائنات نے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة. اگر مرد بد کردار ہو تو اس کے لیے رفیقہ حیات بھی ویسی، اور اگر عورت بد کردار ہو تو اس کے لیے مرد بھی. الہ العالمین، مرد تو بد کردار ہو، لیکن اگر سوسائٹی میں کوئی عورت بد کردار نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ کوئی متبادل. قرآن پاک نے فرمایا او مشرکہ، متبادل موجود ہے. اگر ثانی مرد کے لیے لوٹ کے اندر ثانیہ عورت نہ ملتی ہو تو اس کے لیے مشرکہ عورت، اور اگر گندے کردار والی عورت کے لیے زانی مرد نہ ملتا ہو تو مشرک مرد کو زانیہ عورت سے سلیکٹ کر دو. لیکن اللہ نے کوئی تطبیق، کہاں گناہ کہاں شرک، حضرات علماء کرام، کہاں گناہ کہاں شرک. قرآن پاک نے فرمایا دونوں میں تطبیق موجود ہے کہ دونوں ہر جائی ہیں، دونوں ہر جائی، دونوں نمک حرام ہے. زانی نے عزت میں وفا نہیں کی، زانی نے عفت میں وفا نہیں کی، مشرک نے عبادت میں وفا نہیں کی. وہ جنسی تفکیر کے لیے کئی بستروں پہ پہنچ جاتا ہے، وہ سر جھکانے کے لیے کئی آستانوں پہ پہنچ جاتا ہے. یہ دونوں ایک جیسے، ان کی تو نبھ سکتی ہے، ان کی وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اہل ایمان میں یہ دونوں ناپاک چیزیں حرام کی گئی ہیں. تو اب اطمینان ہوا، اطمینان ہوا نا. ہاں، ای اور بی میں وہی فرق ہے جو منقوہ اور بازاری میں فرق ہوتا ہے.
الفریقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے پوچھا سر جھکانے کے لیے ایک چاہیے یا کئی؟ مشکلات میں پکارنے کے لیے ایک چاہیے یا کئی؟ ہر جگہ موجود سمجھنے کے لیے ایک چاہیے یا کئی؟ جس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے وہ کتنے ہوں؟ کس نے کہا ہے؟ خدا کی قسم کس نے کہا ہے؟ میرے دل کی بات کریں. فرماتے تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، پر کرے غیر سے جاتے ہوئے شرماتا ہوں، پر کرے غیر سے جاتے ہوئے شرماتا ہوں. آگے سنیے. فرماتے ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. تجھے چھوڑ کر کس کے پاس جاؤں؟ تو ہاتھ کس کے آگے پھیلایا جائے؟ تم نے کتنوں کے آگے ہاتھ پھیلایا؟ اور قومی سطح پہ اپنا حال دیکھ لو. سعودی عربیہ والوں کا فتوا لگانے والوں، انہوں نے محمد عربی سے ایک کے آگے ہاتھ پھیلانا سیکھا. آج وہ خدا کے سوا کسی کے محتاج نہیں. ساری دنیا ان کی محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں. سعودی عربیہ میں کوئی پیر پسوری نہیں، کوئی پیر مسوری نہیں. سعودی عربیہ میں کوئی کاما والی سرکار نہیں، کوئی بلیاں کتیاں والی سرکار نہیں. سعودی عربیہ میں کوئی بندو شاہ نہیں، کوئی گربر شاہ نہیں. سعودی عربیہ میں کسی کی دربار پہ مزار پہ جھنڈیاں نہیں لہراتی. وہاں تو ایک ہی سرکار کا ڈنڈا بچتا ہے، ایک مدینے والی سرکار ہے اور ایک مکے والی سرکار ہے. ان کی زمین خدا کے آگے ہی جھکتی ہے، اس لیے زمین سونا اگلتی ہے، آسمان موتی برساتا ہے. یہ بات بھی میں نے جذباتی ہو کے نہیں کہی. آئیے قرآن پاک کہتے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اگر یہ ہمارے قرآن کو نافذ کر دے، آفاقی ضابطوں کو نافذ کر دے زمین پر، خدا نے فرمایا ہم ان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے. وہ ذمہ داری ہم نے لے لی ہے کہ ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گی. تو مائی ڈیئر، صرف زکات وصول کرنے پہ ہی نہ منحصر کر لینا سارا کام. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک لینی ہو تو سعودیہ کے پاس، کانفرنسوں میں شرکت کرنی ہو تو وہاں، اور یہاں بدعت کو فروغ دیا جا رہا ہے. یہاں تمہارے نمائندے ان جلوسوں کی قیادت کر رہے ہیں جو فرقہ وارانہ بنیاد پر نکالے جاتے ہیں. اور 11ویں شریف سے چھٹی ہو رہی، رقیبوں سے بھی رسم و رام، مجھ سے بھی صنعت آئی، ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی. اگر سعودی عربیہ سے دوستی نبھانی ہے اور اپنی مشکلات کو آپ نے ختم کرنا ہے تو وہی نظام نافذ کیجیے جو سعودی عربیہ میں نظر آتا ہے. سعودی عربیہ میں کوئی پیچھا نہیں، کوئی ساتا نہیں، کوئی جماعت نہیں.
یہاں تو کوئی غریب مرے صحیح مولوی کی انکم شروع. اس وقت تک کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک مولوی صاحب کو پیجے کا مال نہ کھلائے. پیجے کے بعد جمعرات کا مال تیار ہوتا ہے، پھر 40ویں کی تیاری ہو جاتی ہے. جب تک پہلے کا 40واں بنتا ہے اتنے تک محلے میں کوئی اور مر جاتا ہے تو انکم نئی شروع ہو جاتی ہے. سعودی عربیہ کی طرح اگر خوشحالی حاصل کرنا ہے تو ان کی طرح خدا کے آگے ہاتھ پھیلانا سیکھو، پھر انشاءاللہ خدا تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے. میرے دوستوں، میں چاہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مشترکہ دفتر، پوری انبیاء برادری کا مشترکہ دفتر یہ ہے کہ انسان سچائی ہو جائے. نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، یہ انبیاء کا مشترکہ پروگرام ہے. قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا نمائندہ، ایک بھی پیغمبر نہیں بھیجا جس نے دھرتی پہ آ کے ہماری توحید بیان نہ کی ہو. سارے انبیاء نے انسان کو یہ پجاری بنایا، اسے ہر جائی پن کی ذلتوں سے بچائے. جب نبی آتے ہیں تو انقلاب آ جاتا ہے، جب نبی آتے ہیں تو انقلاب آ جاتا ہے. جہالت علم سے بدل جاتی ہے، نبی کا انقلاب. ثقافت شہادت سے بدل جاتی ہے، نبی کا انقلاب. عداوت اخبت سے بدل جاتی ہے، پیغمبر کا انقلاب. انشقاق و اضطراب اتحاد و اتفاق سے بدل جاتا ہے، نبی کا انقلاب. آدم خوری انسانیت نوازی سے بدل جاتی ہے، نبی کا انقلاب. تنگ دلی رقت قلبی سے بدل جاتی ہے. پیغمبر کا انقلاب کا سب سے نمایاں اور عظیم پہلو، در در پہ جھکنے والا انسان صرف ایک در پہ جھکتا ہے. نبی کے انقلاب سے پہلے کا انسان خدا کو ہی سجدہ کرتا ہے، اور جب نبی انقلاب بتا کرتا ہے تو پھر پہلے وہ خدا کو ہی سجدہ کرتا ہے، اور جب نبی کا انقلاب بتا ہوتا ہے تو پھر خدا کو ہی سجدہ کرتا ہے. یہ ہے رسول کی سیرت کا اہم موضوع اور پہلو، جسے اجمی ہوسکاروں نے نظر انداز کر رکھا ہے. اس کے لیے میرے آقا ہے منات کا تن، عزا کا تن، لات کا تن سجا ہوا ہے، حبل کا تن سجا ہوا ہے. مجاور کیسے ہوئے؟ لوگ اسے کہتے ہیں خدا سے ملنا ہے تو پہلے ہمیں خوش کرو. خدا سے ملنا ہے تو پہلے جینے کے بغیر تو آدمی مکان سے بھی نہیں چل سکتا. یہ تھوڑی بہت پرانی ہے. تو کافی کے بغیر تو اب تک کی بھی ملاقات نہیں ہوتی، تو پھر خدا ایسے مل جائے. ایکسپلائٹ کیا جا رہا. نادان انسانوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے سنسار. میرے آقا تاران کی بلندیوں سے جو موقف نشر ہوا، کملی والے نے در در کھٹکنے والوں کو پکارا کہ کدھر جاتے ہو؟ مایوس انسانوں نے کہا خدا سے ملنا ہے. محبوب کبریا نے فرمایا خدا سے ملنا ہے تو ادھر کیوں جاتے ہو؟ اب کیا حضور یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. پہلے انہیں خوش کرو تو وہ ملے گا. ہماری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹکراتا نہیں. آمنہ کے لال نے فرمایا ہو بد نصیبو، اگر دل کی بات خدا تک پہنچانی ہے تو پھر تنکو کے سہاروں کی ضرورت نہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے خدا کا پیغام. وہاں سے آواز آ رہی ہے ادعونی استجب لکم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا مایوس انسان میری بارگاہ میں آ کر دامن بڑھاتا ہے تو میں اس کے ماضی کو نہیں چھیڑا کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ کل تک کیا کرتے رہے ہو، آپ کس منہ سے آئے ہو، میں یہ نہیں پوچھتا کہ اپنے ساتھ کوئی سرکار بھی لائے ہو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی میرے سامنے آ کر دعوت پھیلاتا ہے تو میں اس کی زندگی کی ساری سیاہیوں کو اپنے آب رحمت سے دھو ڈالتا ہوں اور اس کے بہتے ہوئے آنسو اپنی دامن رحمت سے صاف کر لیتا ہوں۔ بوڑھا جب کوئی بوڑھا ہاتھ اٹھاتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث خود، بڑھاپا میں کہا کرتا ہوں زندگی کی شام ہوتی ہے نا، صبح بھی گزر گئی، دوپہر بھی گزر گئی، بچپن بھی گزر گئے، لڑکپن اور جوانی بھی گزر گئی، اب بڑھاپا آتا ہے، توانائی ختم، آساب شکستہ، اب گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو چاہیے تھا نا کہ حکیم کہتا حیا نہیں آتی، کل یاد نہیں تھا، آج ہاتھ چلاتے۔ اور پھر کائنات نے فرمایا میرے محبوب جب کوئی بوڑھا میرے در پہ آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، اگرچہ میں اس کے ماضی کی ایک ایک ادا سے واقف ہوں، اگرچہ میں اس کے ماضی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہوں، لیکن میں بوڑھے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے کہ میں اسے کیوں کر خالی لوٹا دوں۔ یہ کہاں جائے گا اگر میں اسے خالی لوٹا دوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے ملنے کے لیے تنکوں کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری براہ راست ملتا ہے، وہ کوئی جاگر کا حساب نہیں۔ یہ ہے سیرت رسول کا سب سے اہم پہلو جسے یار لوگوں نے نظر انداز کر رکھا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو بیان کریں تو آمدنی رکتی ہے، منڈیاں اجڑتی ہیں، دکانیں ٹھپ ہوتی ہیں، یہ 22 خاندانوں نے لوٹ لیا اس ملک کو، اس ملک کو سرمایہ داروں نے لوٹ، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ اس ملک کے غریب انسانوں کو ان پیشہ ور گدی نشینوں نے لوٹ لیا، سب سے بڑے استحصالی یہ انہوں نے ملے لگا کر لوٹا، انہوں نے دین کے نام لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب، اب 5 منٹ لیتا ہوں آپ سے، انقلاب رحمت، انقلاب نہیں، میرے صدر صاحب تو بیٹھے ہیں، دعا نہیں، بہت کچھ بیان ہوگا انشاءاللہ، میری دعا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے بھی کچھ دوستوں نے مجھ سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، علامہ صاحب آپ کی سننے دوسرے حضرات نے آئندہ کبھی اپنی صفائی نہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں حضور کے گستاخ اور ہم نہیں ہیں، کبھی صفائی بیان نہ کیا کیجیے، یہ احساس تنتری کی بات ہے۔ ہم حضور کے کس حد تک غلام ہیں نہیں، ہم لوگ ہمارے کافر بیان کر چکے ہیں، ماضی نے ہمیں دیکھا، حال ہمیں دیکھ رہا ہے، مستقبل کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اخلاق کے نقطے قدم پر چلنے کی ضرورت۔ ہم حضور کو کس طرح مانتے ہیں یہ چشمے سبق نے دیکھا اور تاریخ نے نوٹ کیا۔ ہم حضور کے نام پر مال اکٹھا نہیں کرتے، ہم رسول فروخت نہیں۔ مجھے اس دن جس آیا بچی آئی کہ سارے بزرگ تو ہمارے پاس ہیں، آپ کوئی بزرگ دکھائیے، اب آپ کے پاس میں نے کہا اگر ہدایت کا معیار اللہ کی عبادت اور رحمت اللہ تو پھر الحمدللہ ان سب بزرگوں کا شمار ہماری طرف میں ہوتا ہے۔
حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے لے کر گرفتاری سے لے کر اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جن کے نام کا دودھ پی پی کر میرے دوست اتنے اوور سائز ہو گئے کہ اب کرولا میں گھس نہیں سکتے. وہ بھی مباحث وہ بھی افزائی امیت مطالبین پر یہ طرح ان کی خدا کی قسم ان کی کتاب میں توحید باری تعالیٰ کا سمندر بہت تنگ نظر آتا ہے. ایک ایک لفظ سے اللہ کی وحدانیت کے اجالے کا حضرت لاہوری ولی اللہ نہیں ہے, رائے پوری ولی اللہ نہیں ہے, حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی ولی اللہ نہیں ہے, اور بڑے تقریب کا مند پرویز سید عطا اللہ شاہ بخاری ولی اللہ نہیں ہے. انہوں نے حضور سے محبت کی ساری زندگیاں آقا کی ناموس پر قربان کر دی. اور دوستو آپ نے رسول کے روزے کا ماڈل بنا کے سونا کھرا کیا اور چاندی خرید. براہ کرم شرمائیے کیا کہتے ہیں؟ مقام مصطفیٰ کے تحفظ کا اگر سوال ہے, حضور کے مقام کا تحفظ کرنا یہ تعویذ فروشی سے نہیں ہوتا مائی ڈیئر. مقام مصطفیٰ کی حفاظت کا اگر گر سیکھنا ہے تو سید عطا اللہ شاہ بخاری کی سیرت کا مطالعہ کیجیے, اور اگر وہاں تک نہیں جا سکتے ہو تو مفتی محمود کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. اسمبلی کا ریکارڈ اٹھائیے جب مرزا ناصر غلام احمد قادیانی کی نبوت کاذبہ کو ثابت کرنے کے لیے بلندہ لایا, کئی گھنٹوں تک اس نے وہاں غلام احمد قادیانی کو خدا کا نبی ثابت کرنے کی کوشش کی. چودھری ظہور الہی کہتا ہے کہ اس کی کئی گھنٹوں کی تقریر سن کر ہم حیران تھے کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے. جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو اس وقت کے وزیر اعظم